اس نے میرا فلاں ہو گیا، اس نے میرا مال کھا لیا، اس کو یہ کر لیا، میں یہ تو چھوڑوں گا نہیں، میں کورٹ کیس کروں گا، فلاں کروں گا۔ اور جانے دو یار اللہ کی خاطر، اپنے دل کو سکون، نہیں تھا مقدر میں، نہیں ہے، اللہ اور دیں گے۔ فرشتہ آنے والا ہے، کسی دن لے جائے گا۔ ہر وقت آنیسٹی، مراقبہ موت کرنی چاہیے ہمیں، اور روزانہ جب اکیلے میں ہونا تو اللہ سے باتیں کرنی چاہیے۔ کب جاگیں گے؟ اور پھر بھی ابھی بیان کے بعد جا کے ہاں جی میں بڑا گناہ گار ہوں، دعا کریں میرے۔ کدھر ہے لا الہ الا اللہ؟ کدھر ربنا اللہ؟ کدھر ہے اللہ سے تعلق؟ کوئی کام کرتے ہیں استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ ٹھیک ہے تو کر دیں، نہیں ٹھیک تو چھوڑے، اللہ جو خیر ہے وہ مقدر کرتے ہیں استخارہ ہر کام سے پہلے۔ جب بھی چوائس ہو یہ کروں کہ یہ کروں، استخارہ اللہ سے مانگتے، مشورہ کرتے ہیں لوگوں سے، اور پھر استخارہ کر کے کوئی دعا کر کے کر لیں کام۔ سوال ہے ہم سب کا ایک دوسرے سے، اپنے آپ سے، کدھر ہے ایمان پھر اگر نہیں ہے تو؟ جب ایک فیصلہ کر لیا، ہو گیا تو اس پہ نقصان ہو گیا تو کیا پھر بھی دل اتنا سا چھوٹا سا؟ اللہ مالک ہے، ہو گیا اللہ کی طرف سے، الحمدللہ، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ مالک۔ یہ ہے دل کی کیفیت۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑ رہے ہیں لوگ، اس نے میرا فلاں ہو گیا، اس نے میرا مال کھا لیا، اس کو یہ کر لیا، میں یہ تو چھوڑوں گا نہیں، میں کورٹ کیس کروں گا، فلاں کروں گا۔ اور جانے دو یار اللہ کی خاطر، اپنے دل کو سکون، نہیں تھا مقدر میں، نہیں ہے، اللہ اور دیں گے۔ ہے یہ کیفیت دل کی، یار چھوڑو، جانے دو، اللہ مالک۔ کر رہے ہیں کورٹ کے پیچھے جانی دشمیاں، اس کے خلاف برائیاں، اس کے خلاف برائیاں، ایک پورا پلاننگ ہو رہی ہے، پلاٹنگ ہو رہی ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے ایمان والا، جس کے دل میں ایمان پتہ نہیں کتنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لاؤ، دعائیں مانگو، تعلق پیدا کرو، صبح و شام اللہ سے مانگو، یقین کی کیفیت سے مانگو، ذکر کرو اللہ کا، اللہ سے معافی مانگو، دل میں ایک اللہ کی محبت پیدا کرو، ڈرتے بھی رہو، موت کو سامنے رکھو، ہر وقت موت کو سامنے رکھو، آنے والی ہے موت، فرشتہ آنے والا ہے، کسی دن لے جائے گا۔ ہر وقت آنیسٹی، مراقبہ موت کرنی چاہیے ہمیں ہر دوسرے دن۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو میرے بھائیوں، معاملہ سیریس ہے، یہ معاملہ مذاق نہیں ہے۔ روزانہ نہ کوئی اچھی بات کسی کو بتانی چاہیے، روزانہ کوئی اچھی بات کسی کو بتانی چاہیے، اور روزانہ جب اکیلے میں ہونا تو اللہ سے باتیں کرنی چاہیے۔ گاڑی چلا رہے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہوئے جانی چاہیے، دل ہی دل میں کریں، زبانی کریں، تاکہ اکیلے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مجنون نہ سمجھ جائے، یہ نہ سمجھے پاگل ہو گئے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ آج کل تو کوئی مسئلہ نہیں، آج کل تو پاگل نظر آتے ہیں نا، ہمیں ایسے بولے جا رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ جی ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں اور کسی سے فون پہ باتیں کر رہے ہیں، تو آج کل کوئی نہیں سمجھے گا۔ لیکن چلیں، پھر بھی لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے کم از کم جب اکیلے ہوں تو اللہ سے باتیں کرنی چاہیے۔ تو فجر پہ جا رہے ہوں تو اللہ سے باتیں کرتے ہوئے چلے جائیں، تھوڑی دیر مسنون دعائیں یاد کریں، اللہ سے صبح صبح مانگا کریں مسنون دعائیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا، اللہم اجعلنی نورا۔ مانگا کرے اللہ سے، اللہ مجھے نور ہی نور بنا دیجئے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے سامنے، میرے پیچھے، میرے اوپر، میرے نیچے، میری آنکھیں، میری زبان، میرے کان، میرا دل، یا اللہ سب نور ہی نور بن جائے۔ مانگے اللہ سے استظہار کے ساتھ، باتیں ہو رہی ہیں اللہ سے، نماز ایسی بنائیں، اللہ سے باتیں کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سیدھے راستے پہ چلا دیجئے پلیز۔ جب درود پڑھیں تو کوئی استظہار، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی، اے نبی، آپ پہ سلام، آپ پہ سلامتی۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لوگ اس پہ فتوے بھی ایسی لگا دیتے ہیں، کوئی میں شرکیہ بات نہیں کر رہا، لیکن ایک استظہار کی کیفیت تو ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اس کیفیت کے ساتھ میرے بھائیوں تشہد، دل ہے ہی نہیں،
دل ہے ہی نہیں، نہ نماز میں، نہ نماز کے باہر، نہ دعا میں، نہ یقین ہے، پھر کہتے ہیں ایمان ہے۔ کون سا ایمان؟ کہاں ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس چیز کی ضرورت میں خود سب سے زیادہ اپنے لیے محسوس کرتا ہوں اس کے بارے میں بیان دیا کرتا ہوں۔ بس اسی فارمولے کو سامنے رکھ کر یہ بات میں نے کہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کریں، لیکن میرے بھائیو اس کے لیے فکر تو پہلی چیز، اس کے لیے فکر تو پہلی چیز ہے۔ جس طرح زندگی گزر رہی ہے ایسے نہیں ہوگا، اور یہ میں پھر کوئی پتہ نہیں کتنے بھی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ مذاق نہیں ہے۔ قبر آ رہی ہے، قبر کے اندر سوال ہوں گے، قبر کے اندر پوچھا جائے گا مر ربک، کون تھا تمہارا رب؟ جب زندگی میں مانا ہی نہیں، زندگی گزاری نہیں، تو ایسے ہی نہیں نکلے گا میرا رب اللہ ہے۔ پوچھا جائے گا ما دینو، کیا اصول و ضوابط تھے تمہاری زندگی گزارنے کے، اسی کو دین کہتے ہیں۔ اگر اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری، نہیں نکل سکتا یہ جواب۔ یہ مذاق نہیں ہے، قبر آ رہی ہے، میری بھی آپ کی بھی، کوئی اس کے اندر دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا، پوچھا جائے گا آپ پہچانتے ہو ان کو، کیا کہتے ہو ان کے بارے میں؟ نہ کبھی ان کی سنتوں کے بارے میں سوچا، نہ اتباع کی، نہ ان جیسا بننے کی کوشش کی، کیسے جواب دیا جائے گا؟ کیسے جواب دیں گے کہ اللہ کے رسول ہے، میں جانتا ہوں ان کو، انہی کی تو اطاعت میں میں نے اپنی زندگی گزاری ہے؟ کیسے جواب نکلے گا؟ نہیں ہوں گے جواب تو حدیث میں آتا ہے، وہ بندہ کہے گا ہا لا ادری، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں پتا، کیا پوچھ رہے؟ اور دوسرا بندہ جواب دے گا تو آواز آئے گی صدق عبدی، میرے بندے نے صحیح جواب دیے۔ بچھا دو اس کے لیے جنت کا بستر، پہنا دو اس کو جنت کا لباس، کھول دو اس کے لیے جنت کی کھڑکی، اور اس سے کہا جائے گا سو جاؤ، آرام کرو، اب دنیا میں محنت کر کے آئے ہو، اب سو آرام کرو، اب قیامت کے دن تمہارا محبوب اٹھائے گا تم کو۔ سب حدیث میں بتایا گیا ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا، ایسا ہی ہوگا، یہ مذاق نہیں ہے۔ کب جاگیں گے؟ اور پھر بھی ابھی بیان کے بعد جا کے ہاں جی میں بڑا گناہ گار ہوں، دعا کریں میرے۔ توبہ کوئی نہیں کرنی، زندگی نہیں بدلنی۔ کیا کس دھوکے میں ہے؟ مجھے کیسے سمجھاؤں، کس دھوکے میں ہے؟ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ولا یغرنکم الحیات الدنیا ولا تغرنکم باللہ الغرور، نہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالے، اور نہ ہی تمہیں سب سے بڑا دھوکے باز شیطان دھوکے میں ڈالے۔ قرآن کس کے لیے؟ میرے لیے، مجھے کہہ رہا ہے نا، حامد زید عمر بکر کو تو نہیں صرف بتا رہا، مجھے بھی بتا رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی اور شیطان تم کو۔ پلیز توبہ کریں، آج توبہ کر کے اٹھیں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، توبہ کر کے ہم اٹھیں اور زندگیوں کو واقعی میں بدلیں۔ اپنی صبح سے لے کر رات تک کی زندگی کوئی مقصد زندگی بنا کر اپنی باقی ماندہ زندگی کو گزاریں، دین کا علم حاصل کریں۔ اگر آپ نے ارادہ کیا نہیں حاصل کرنا تو کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے سوائے اپنی ذات کے۔ لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، اپنی ذات کو پہنچا رہے ہیں۔ اگر ارادہ کیا ہوا ہے کہ نہیں جی میں نے تو نہیں کرنا، میں نے سموسے پکوڑے کھانے ہیں چائے کے ساتھ، علم ہی نہیں ہوگا تو کیا عمل کریں گے؟ علم ہی نہیں ہوگا تو قرآن کے اندر کیا تفکر کریں گے؟ علم ہی نہیں ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیسے سنیں گے؟ سنیں گے ہی نہیں، سمجھیں گے نہیں تو عمل کیسے ہوگا؟ پلیز ابھی بھی وقت ہے ہم سب کے لیے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔